میں آج تک کبھی کلب نہیں گئی، مجھے نہیں جانا۔ سیرت نے نم آنکھوں کے ساتھ فجر اور شفاق کو اطلاع کی تھی۔ وہ دونوں منہ بناتے ہوئے دوبارہ اپنی تیاری کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں، جبکہ سیرت انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دن بدن ان کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس کی کلاس فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ روم میٹ بھی تھیں۔ حال ہی میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ اس بڑے ہاسٹل میں ہم تینوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تقریباً سارے اسٹوڈنٹ ہی چھٹیوں پر گھر جا چکے ہیں۔ تم نے اکیلا رہنا ہے تو شوق سے رہو۔ تم جانتی ہو وارڈن بھی 2 گھنٹے بعد آئے گی۔ تم اور گارڈ اس ہاسٹل میں ہوگے۔ گارڈ کا کوئی بھروسہ نہیں، کب دوسروں کے ساتھ باہر نکل جائے۔ فجر نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیران ہو کر دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس نے بے یقینی سے فجر اور شفاق کو دیکھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب تو دو۔ اس سے اچھا تھا کہ میں گھر واپس چلی جاتی۔ وہ تقریباً رونے لگ گئی تھی۔ اچھا رو مت، ہم لوگ کوئی حل نکالتے ہیں۔ اب تمہیں ایسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ ایک تو تم اتنی ڈرپوک ہو، 2 گھنٹے اس ہاسٹل میں اکیلے نہیں گزار سکتی۔ فجر نے غصہ کرتے ہوئے لپسٹک ہونٹوں پر لگائی تھی اور پھر کہنے لگی کہ اچھا پھر تم ایسا کرو کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ شفا نے مصروف سے انداز میں اسے مشورہ دیا تھا، جو سیرت کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کلب وغیرہ میں نہیں جاتی۔ میں تو یونیورسٹی کے چھوٹے موٹے فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ یہ کلب جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس نے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے دونوں کو وجہ بتانے لگی۔ وہ کافی دیر تو پریشان ہو کر کھڑی رہیں، پھر فجر کے موبائل پر کال آنے لگی، جسے سننے کے لیے وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جبکہ شفا اپنا میک اپ کو فائنل ٹچ دینے میں مصروف تھی۔ جلدی کرو شفا، مریم ہمیں لینے آ رہی ہے۔ تم جانتی ہو کہ ذرا سا دیر ہوئی تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پھر ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ میرے پاس ایک شے کے لیے ذرا بھی پیسے نہیں ہیں، اور وہاں جا کر عزت کا فالودہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور رکشے سے نکلتا ہے۔ میں تو نہیں جا رہی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں ڈسکس کرنے لگ گئی، جبکہ سیرت کی سانس اٹک کر رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ دونوں سے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کیا۔ تو تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتی اور یہاں بھی نہیں رکنا چاہتی؟ ہاں، تم چاہتی کیا ہو؟ فجر کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ تم لوگ نہ جاؤ، ہم تینوں اکٹھے یہیں کچھ کھانے کو منگوا لیتے ہیں۔ کلب میں تم لوگوں کو ایسا کیا ملتا ہے کہ وہاں بھاگی بھاگی جاتی ہوں؟ اس نے آخری جملہ آہستگی سے ادا کیا تھا۔ وہ بات ان دونوں کو بری نہ لگ جائے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ اکیلے یہاں اس بھیانک ہاسٹل میں رات گزارو۔ تم جانتی ہو کہ آج کل ہاسٹل کے متعلق کیسے کیسے واقعات مشہور ہو رہے ہیں۔ اگر یہیں رہی تو پکا تمہیں کوئی جن نگل لے گا۔ شفا نے جان بوجھ کر سیرت کو ڈرایا تو خوف کے مارے اس نے جلدی سے عبایا پہن لیا اور نقاب کر لیا۔ یہ تم نے کیا پہن لیا ہے؟ ہماری ناک کٹوانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں تمہیں اس طرح کے کپڑوں میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ جلدی سے کچھ اچھا سا پہن لو، چاہے شلوار قمیض ہی پہن لو۔ فجر نے لفظوں کو تول دیتے ہوئے تھوڑی سختی سے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سیرت انہیں بہت تنگ کرنے والی تھی۔ کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسے ماحول میں نہیں آئی تھی، وہ خوف کا شکار ہو جاتی تھی۔ مگر کیونکہ سارا ہاسٹل خالی تھا، زیادہ تر بچے چھٹیوں پر جا چکے تھے، تو وہ ان کا ساتھ دینے کو مجبور تھی۔ اچھا تم اس سوٹ کو رہنے دو، جلدی سے میرا یہ والا سوٹ پہن لو۔ فجر نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک سوٹ نکالا اور اسے تھما دیا۔ ریڈ میکسی جو تقریباً سیرت کے قد کے جتنی تھی۔ سیرت نام میں سر ہلانے لگی تھی کہ فجر نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً سے پہلے بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حال ہی میں ہاسٹل میں ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد لڑکیاں اکیلے رہنے سے بھی گھبرانے لگی تھیں۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زیادہ اوور تو نہیں ہو گیا؟
وہ جیسے ہی ریڈ گاؤن پہن کر باہر آئی گھبراتے ہوئے ان دونوں سے مشورہ لینے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس لپسٹک لگا لو، مسکارا لگا کر ہلکا سا تو قیامت لگ رہی ہوگی۔ فجر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لپسٹک اسے تھمائی تو وہ شرما کر رہ گئی۔ البتہ شفا کا منہ بن چکا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، اس کے نیچے کوئی ہیل پہن لو، وہ زیادہ سوٹ کرے گی۔ ویسے بھی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پہننے کے بعد ساری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ فجر نے اپنی لال کلر کی ہیل نکال کر دی تو وہ کچھ زیادہ ہی بڑی تھی۔ سیرت نے نفی میں سر ہلایا تو فجر جلدی سے اپنے جوتے کنگالنے لگی۔ نیچے مریم اپنی گاڑی کے ساتھ موجود تھی، مگر ان دونوں کو کافی دیر لگ رہی تھی۔ شفا تو نیچے اتر گئی تھی، وہ دونوں کمرے میں کھڑی رہیں جب تک کہ سیرت کو جوتی نہیں مل گئی۔ اب لگ رہی ہو نا لڑکی، ورنہ تو ہمیشہ دادی اماں کی طرح برقع پہنے رکھتی ہو، ذرا بھی اچھی نہیں لگتی ہو مجھے، فجر مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے یا اس پر تنقید کر رہی ہے۔ میکسی جھٹکتے ہوئے وہ فجر کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کلب جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی موبائل میں بھی کلب کی ویڈیوز نہیں دیکھی تھی۔ آج پہلی بار وہ کلب کی بھیانک زندگی سے روشناس ہونے والی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ سب کلب کے باہر تھے۔ شفا اور فجر پرجوش ہو کر کلب کے اندر گھس گئے، جبکہ وہ ماحول سے گھبراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے گیٹ تک آئیں۔ اندر داخل ہوئیں تو بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس فلور پر ناچ رہے تھے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا کہ کون کسے کہاں ٹچ کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سیرت کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ایسے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ تو فجر اور شفا کی وجہ سے چلی آئی تھی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا کہ اسے گھر چلے جانا چاہیے تھا، مگر اس نے رک کر یہاں اپنی زندگی کی پہلی غلطی کر لی تھی، جو اس کے لیے بہت بھیانک ثابت ہونے والی تھی۔ وہ ڈری سہمی ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت سے لڑکے اس کی طرف بے باک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی، رش کو چیرتے ہوئے فجر کی طرف آئی۔ وہ جو ٹاسک کرنے میں مصروف تھی، سیرت کو پریشان ہوتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے سیرت؟ تم اتنی پریشان دکھائی کیوں دے رہی ہو؟ سیرت کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے۔ فجر گھبرا گئی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، دیکھو لوگ کتنی عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سیرت نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ فجر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس ماحول کی عادی کہاں تھی؟ وہ زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ کم سے کم فجر کو اس کے ساتھ رکنا چاہیے تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، وہاں اس طرف اس کونے میں جو کرسی پڑی ہے وہاں سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اگر زیادہ گھبراہٹ ہو تو اس کے ساتھ ملحقہ ایک کمرہ بھی ہے، وہاں چلی جانا۔ ایک بار میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہاں رک گئی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اگر زیادہ پریشانی ہو تو مجھے کال کر لینا، یا پھر میں یہی ہوں، مجھے ایک اشارہ کرنا، میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سیرت نے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ اسے ڈانس فلور پر دیکھ کر بہت سے لڑکے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک لڑکا جو شکل سے خاصا بدماش دکھائی دے رہا تھا وہ اس کی طرف بڑھا۔ سیرت نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر جب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے ٹچ کرنے لگا تو سیرت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میوزک کی آواز بڑھا دی گئی تھی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ہر کوئی ڈانس فلور پر پاگلوں کی طرح ناچ رہا تھا۔ سیرت گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ آدمی نہ جانے کون سی ڈرنک پیتے ہوئے اسے سر سے لے کر پیر تک گھو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے فجر کو اشارہ کیا، مگر فجر ڈانس فلور پر پاگلوں کی طرح ناچ رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ سیرت رونے لگی۔ دیکھو تم مجھ سے دور رہو، ورنہ میں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ سیرت نے بڑی مشکلوں سے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو جملے کی شکل دی تھی۔ اس کی دھمکی والے انداز پر وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا۔ جو کرنا ہے کر لو، مگر پیاری لڑکی میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ آدمی نشے میں دھت بڑھنے لگا۔ سیرت نے زور سے اس کو دھکا دیا اور بھاگ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں جانے کو فجر نے بولا تھا۔ ابھی وہ اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی
جب اسے اس کمرے میں اپنے علاوہ بھی کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ڈر کے مارے اس کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ وہ دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی پیٹھ پیچھے کون کھڑا ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک بھاری مردانہ آواز پرائیویٹ روم میں گونجی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا کلیجہ حلق کو آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اپنا دفاع کیسے کرے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 6 فٹ کا ایک آدمی بات گاؤن پہنے، ماتھے پر لکیریں بنائے اس کی طرف غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک مصیبت سے بچنے کے لیے وہ دوسری میں پھنس جائے گی۔ وہ کوئی اور نہیں، غوث اعظم تھا، جو بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ وہ ایک خطرناک انسان تھا۔ اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر اسے سر سے پیر تک گھورنے لگا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں اور پھر چلی گئیں، مگر یہ والی خاصی مختلف تھی، جو کلب میں بھی آ کر اپنے آپ کو ہر طرح سے ڈھکے ہوئے تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا تھا، مگر جیسے ہی شکل پر نظر پڑی اس کے ماتھے پر بل بننے لگے۔ تاثرات سرد ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، کیونکہ سیرت وہی لڑکی تھی جس سے اس کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ وہ اسے 10 برس بڑا تھا۔ جب وہ 14 برس کی تھی تب وہ 24 سال کا جوان مرد تھا۔ اس کے والدین نے زبردستی اس کا نکاح سیرت سے کر دیا تھا۔ وہ منع کرتا رہا کہ سیرت ابھی بہت چھوٹی ہے، مگر اس کے دادا جان نے کہا نہیں، مانا اور ان کا نکاح کروا کر ہی دم لیا۔ سیرت اس نکاح کو بھول چکی تھی، مگر غوث نہیں بھولا تھا۔ اسے ابھی تک اس لڑکی کی شکل تک یاد تھی۔ وہ اسے کبھی بھی غافل نہیں ہوا تھا، بلکہ جہاں جہاں وہ ایڈمیشن لیتی اس کے پاس ہر ایک چیز کی انفارمیشن تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں بھی آ جا نہیں سکتی تھی۔ اسے سختی سے منع تھا۔ وہ اس کے ہر ایک قدم پر نظر رکھتا تھا۔ کافی دنوں سے وہ ملک سے باہر تھا، آج ہی واپس آیا تھا۔ اسے یہاں کلب جیسی جگہ پر دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی موجودگی قبول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جس خاندان سے اس لڑکی کا تعلق تھا وہاں تو ایسے کلب میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ 2-4 دن کے لیے اس سے غافل کیا ہوا کہ اس نے ایسی حرکتیں شروع کر دی؟ وہ اس کو شدید غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیرت کو نیست و نابود کر دے۔ خود کو اس طرح گھٹتے ہوئے پا کر سیرت گھبرا گئی۔ اس نے ایک نگاہ اس آدمی پر ڈالی اور فوراً دروازہ کھولتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ جب غوث نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے شدید اس پر غصہ آ رہا تھا، اور اسی غصے کی وجہ سے اس نے زور سے بیڈ پر سیرت کو پھینکا۔ سیرت گھبرا گئی اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ جیسے مضبوط شخص کے حصار میں تھی۔ چھوڑے مجھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز میرے قریب مت آ، مجھ سے دور رہو۔ وہ اپنے ہاتھ سے مکہ بنا کر غوث کے سینے پر برسانے لگی۔ 2 پل کو تو غوث اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا، مگر اس کی اس حرکت پر غوث کو شدید غصہ آنے لگا۔ اگر وہ جان لیتی کہ غوث کون ہے تو ویسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اگر ایسی لڑکی نہیں تھی تو پھر کلب میں کیا کر رہی ہو تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ہم جیسے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں اور پھر اپنی ضروریات پوری کرواتی رہتی ہیں۔ تم یہاں اس لیے آئی ہو نا؟ یقیناً کسی کو تلاش کر رہی ہوگی۔ میں کسی لڑکے کے کہنے پر آئی ہوگی۔ سچ بتاؤ، کون ہے وہ لڑکا؟ بہت شدید غصے میں تھا۔ اس نے سیرت کا منہ نوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ سیرت رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو، چھوڑو مجھے۔ پھر اپنے زور سے غوث کو دھکا دیا تھا۔ وہ بھاگنے ہی لگی تھی جب ایک بار پھر وہ شخص اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ بخلا گئی تھی اور روتے ہوئے وہ شخص کو گالیاں دینے لگی۔ وہ اونچی آوازیں نکال کر مدد مانگ رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ نہ تو کلب کی آوازیں یہاں اس کمرے میں آ سکتی تھیں اور نہ ہی اس کمرے کی آوازیں باہر جا سکتی تھیں۔ وہ جتنا بھی چیخیں چلائے کوئی فائدہ نہیں۔ غوث جس نے اب تک ضبط کیا ہوا تھا وہ خود پر کنٹرول کھوتے ہوئے مکمل طور پر اس عورت کے حصار میں ہو چکا تھا، جو اس کی جائز بیوی تھی مگر اس بات سے انجان تھی۔
وہ اپنی عزت بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ غوث دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے باندھ چکا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اسے اس طرح دیکھ کر غوث خود پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ اس کے ماتھے پر اپنا لم چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہوا، اس کے ہاتھ کھولے اور اسے واپس سے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ کانپتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ غوث کو گالیاں دے رہی تھی جبکہ غوث مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی غوث کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، اور وہ لڑکی اسے گالیاں دے رہی تھی اور وہ چپ کر کے کھڑا تھا۔ اگر اس کے ساتھی اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو یقیناً خش کھا کر گر پڑتے۔ دوبارہ میرے قریب آئے تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جتنی آواز میں اونچا بول سکتی تھی اس پر چلا رہی تھی۔ میری مرضی میں جو بھی کروں، تم یہاں آئی تو اپنی مرضی سے تھی مگر اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گاؤن اتارنے لگا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر سیرت نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی مرد کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے ایسے کھڑا ہوا تھا۔ سیرت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر لگا دے، مگر وہ بے بس تھی۔ دیکھو لڑکی، چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ جب تک تمہارے دوست فارغ نہیں ہو جاتی تب تک یہیں بیٹھے رہو۔ جیسے ہی لوگ یہاں سے جانا شروع کریں گے میں خود تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ اگر مجھے ڈسٹرب کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آرام دہ کپڑوں میں وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، جبکہ سیرت اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی خراٹے کمرے میں گونجے وہ دبے قدموں دروازے تک آئی۔ اب اس نے دروازہ کھولا ہی تھا جب ایک بار پھر وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ دباتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا اگر مجھے جگایا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی نازک کلائی پر اپنے ہاتھ کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ سیرت گھبرا گئی۔ مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے باقاعدہ پیر پکڑنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ اس کو برا لگا مگر وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ بس اس عورت کو جاننے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار تمہیں بتایا تو ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر تم نے مجھے دوبارہ ڈسٹرب کیا اور میری نیند میں خلل ڈالا تو یاد رکھو کہ میرے ساتھ کئی لڑکیاں رات گزار چکی ہیں، ایک اور لڑکی سے ہی۔ یہ کہہ کر وہ خباثت سے مسکراتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ سیرت روتے ہوئے دوبارہ سے صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ شخص اتنا عجیب تھا کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہ وہ اسے جانے دے رہا تھا اور نہ ہی اس کی دوستوں کو فون کرنے دے رہا تھا۔ صبح سے اس کا موبائل اپنے قبضے میں لے کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ وہ اس کی ہچکیوں سے ڈسٹرب ہو رہا تھا مگر اس کی سوچ جان کر اسے اچھا لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی ایک پاک باز عورت ہے۔ یقیناً اس کی پیٹھ پیچھے وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی آئی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا وہ آدمی اپنے بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور فجر کو کال کرنے لگی۔ اس کا موبائل بند کر دیا گیا تھا۔ فوراً سے موبائل آن کرنے کے بعد اس نے لاک کھولا تو فجر اور شفا کی لاتعداد کالز اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے فجر کو کال بیک کی۔ پاگل عورت، کہاں تھی تم؟ ہم ساری رات تمہیں تلاش کرتے رہے۔ کہا بھی تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ فجر کال اٹھاتے ہی چیخ اٹھی۔ وہ تم نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی پریشان کرے تو اس کمرے میں چلی جانا۔ میں وہاں چلی آئی اور پھر وہاں ایک آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ فجر پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ آج تک وہ جب بھی اس کمرے میں گئی تھی کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، مگر اب کیسے کوئی وہاں رہ سکتا تھا؟ ابھی تم کہاں ہو مجھے یہ بتاؤ۔ فجر نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ جو گھبرائی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے فجر کی آواز سن کر سنبھل گئی۔ نہ جانے وہ آدمی کہاں گیا تھا۔
میں یہاں کلب کے اس کمرے میں موجود ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ فجر، وہ آدمی پھر آ جائے گا۔ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ کر لیا تو میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں بتا رہی ہوں، میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ روتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے اس کمرے سے بھی خوف ہونے لگا تھا۔ اچھا بس 5 منٹ انتظار کرو، میں راستے میں ہی ہوں۔ مجھے ابھی یاد آیا تھا کہ میں نے تمہیں کمرے کو جانے کو بولا تھا۔ کہیں تم وہی تو نہیں؟ اچھا تم ایسا کرو، جلدی سے اس کمرے سے نکل کر کلب کے باہر آ جاؤ، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گی۔ یہ کہہ کر فجر نکال کر دی اور وہ جیسی موبائل بند کر کے واپس مڑی، اس شخص کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سچ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تم کہو تو میں لاہور ہی چھوڑ دوں گی۔ سیرت زور زور سے رونے لگی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں خود تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ آؤں گا تو تمہیں اپنی دوست کو فون کیوں کیا ہے؟ کیا تمہیں میری کہی ہوئی ایک بات سمجھ نہیں آئی؟ اس نے زور سے سیرت کا بازو دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا، میں جس کے بھی ساتھ جاؤں تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم میرے گارڈین نہیں ہو، سمجھے تم؟ دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ تم میرے گھر والوں کو جانتے نہیں ہو۔ سیرت نے اپنے گھر والوں کی دھمکی دی تھی تاکہ وہ شخص اسے جانے دے، مگر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیرت حیران رہ گئی، آخر وہ شخص چاہتا کیا تھا؟ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہنسنے کی؟ وہ غصے ہوتے ہوئے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ تم مجھے یعنی غوث اعظم کو دھمکی دے رہی ہو؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک معمولی سی لڑکی جو میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے نہیں نکل پائے گی، اسے ساری رات میرے ساتھ گزارنی پڑی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ وہ میرا سب کچھ بگاڑ دے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے بگاڑ دو گی؟ یکدم وہ اچھے موڈ میں بات کرتے ہوئے اس سے سوال کر گیا تھا، جبکہ سیرت کو اس پر شدید غصہ آنے لگا۔ نہ جانے وہ شخص کیسا تھا، وہ ہر بار اس سے مخاطب ہو کر افسوس کر کے رہ جاتی تھی۔ میرا تم سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ کمرے کا دروازہ کھولو، میری دوست باہر انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں شور مچاؤں گی۔ سیرت نے اسے آخری وارننگ دیتے ہوئے فجر کی آمد کا بتایا تھا۔ رات کو تو میرے سامنے بول نہیں پا رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی رات میں تمہاری زبان لمبی ہو گئی ہے؟ وہ ابھی تک اسے مذاق میں لے رہا تھا، کبھی بھی وہ کسی سے ایسے بات نہیں کرتا تھا، مگر سامنے اس کی بیوی موجود تھی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا، مگر اپنے کام کی وجہ سے اسے دوری اختیار کیے ہوئے تھا، کیونکہ اس کی جان کو تو خطرہ تھا، وہ سیرت کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ تم، میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے زور سے اس کو دھکا دیتے ہوئے پڑے کیا اور غصے کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ غوث بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کلب سے نکلتے ہی اسے سامنے سے فجر آتے ہوئے دیکھی، وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم دونوں تمہیں ساری رات ڈھونڈتے رہے، شفا تو باقاعدہ تمہیں گالیاں دیتی رہی۔ اب چلو میرے ساتھ، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ فجر نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور جانے ہی لگی تھی جب سیرت کہنے لگی، وہ یہی آدمی تھا جس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں پولیس میں اس کے خلاف کمپلین کرواؤں گی۔ اور جیسے ہی مڑی پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ آخر وہ آدمی کہاں گیا تھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے فجر کے ساتھ چل پڑی۔ ہاسٹل آئی تو سبھی لوگ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی، تبھی فجر نے اسے حوصلہ دیا اور کمرے میں لے آئی۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا، سامنے ایک انجان نمبر سے میسج دیکھ کر وہ شدید غصہ ہو گئی۔ فوراً سے اس نمبر کو بلاک کیا تو تھوڑی دیر بعد دوسرے نمبر سے ویڈیو کال آنے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ فجر اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی مگر کچھ پوچھ نہیں پائی، کیونکہ وہ ان دونوں میں بھی اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ بلا جھجک ایک دوسرے کا موبائل استعمال کر لیں۔ کیا ہوا ہے سیرت؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ فجر نے ہمدردی کرتے ہوئے اسے سوال پوچھا تھا۔ شفا ابھی تک سو رہی تھی، اسی لیے کمرے میں سکون تھا، ورنہ سیرت کو وہاں دیکھ کر اس نے ہنگامہ ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ رات گئی تک اسے ڈھونڈتی رہی تھی۔ پتہ نہیں ایک نمبر سے مسلسل میسج آ رہے ہیں،
میں نے بلاک کیا تو اب دوسرے نمبر سے میسج آ رہے ہیں۔ سیرت نے نم پلکوں کے ساتھ فجر کو اطلاع کی تھی۔ فجر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی تھی، نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ ادھر مجھے موبائل دکھاؤ۔ پاگل ہو تم، اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ مجھے تو روزانہ کئی نمبروں سے میسج آتے ہیں، میں سب کو دیکھ کر روتی تھوڑی ہوں، فوراً سے پہلے بلاک کر دیتی ہوں۔ ادھر دکھاؤ، میں بلاک کر دیتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی بلاک کیا تیسرے نمبر سے کال آنے لگی۔ 6 نمبر بلاک کرنے کے بعد بھی وہی ایک شخص جو اپنا نام غوث اعظم بتا رہا تھا مسلسل کالز کر رہا تھا۔ اب تو فجر بھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس رونگ نمبر کی ڈی پی شو ہونے لگی، جسے دیکھ کر سیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ شخص جو کل رات کو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا آج اسے میسج کر رہا تھا۔ کہیں اس نے اس کی کوئی ویڈیو تو نہیں بنا لی؟ وہ گھبرا کر رونے لگی۔ فجر نے اس کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا۔ تم پریشان مت ہو، اب یہ موبائل میرے پاس ہے، جب تک یہ رونگ نمبرز بند نہیں ہوتے تب تک تم میرا موبائل استعمال کر لینا، اور اگر پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا۔ شفا کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے جانتی تو ہو، ایک کے بدلے 6 باتیں سنوائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے موبائل ایکسچینج کرنے لگی اور واٹس ایپ کی سیٹنگ کرنے لگے، شاید رونگ نمبر آنا بند ہو جائے۔ یہ لو، اگر اب کوئی نمبر آئے تو مجھے موبائل واپس کر دینا، میرے پاس ایک اور سم پڑی ہے جو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کی، وہ ڈال لینا۔ فجر نے اسے مشورہ دیا اور پھر کمبل تان کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال اٹھائی تو وہی بھاری مردانہ لہجہ گونج اٹھا تھا۔ گھبرا کر اس نے کال ہی کاٹ دی اور موبائل بند کر دیا۔ ابھی وہ خوفزدہ ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ بج اٹھا۔ وہ دونوں سو رہی تھیں۔ اس کی نیند میں خلل نہ ہو اس لیے وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے گارڈ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس نے تو کوئی پارسل نہیں منگوایا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ انکل، یہ چیزیں میری نہیں ہیں، میں نے کچھ بھی آن لائن نہیں منگوایا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سیرت نے صفائی دیتے ہوئے گارڈ کو اطلاع کی تھی۔ بیٹی، اس پر تمہارا نام لکھا ہے، اور جو ڈرائیور دینے آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ میں یہ آپ کو دے دوں، وہ تو خود اندر آ کر آپ کو دینا چاہتا تھا، مگر یہ ہمارے ہاسٹل کے سخت خلاف ہے، اس لیے میں تمہیں دینے آ گیا۔ ابھی تک وہ ڈرائیور باہر کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں تو اس سے بات کروا دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سارے شاپر اٹھا کر بیڈ پر رکھے، اس میں استعمال کی کچھ چیزیں تھیں جیسے کاسمیٹکس وغیرہ، کچھ کپڑے اور میری پسندیدہ کتابیں بھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب میری پسند کی چیزیں ہیں، اور بھیجنے والے کو کیسے معلوم ہے؟ ایک کارڈ پڑا ہوا تھا جس میں لکھا تھا نکاح اینیورسری مبارک۔ میں حیران رہ گئی کہ میرا نکاح کب ہوا جو یہ شخص مجھے اینیورسری کی مبارکباد دے رہا ہے؟ کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر کو سیرت نے جیسے ہی واٹس ایپ پر ڈالا اور نمبر بلاک ہوا شو ہوا، یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ فوراً سے نمبر کو ان بلاک کیا، سارے سامان کی تصویر بنائی اور اس نمبر پر بھیج دیں۔ کون ہو تم؟ اور یہ سب کیا ہے؟ آئندہ اس طرح کی گفٹ بھیجے تو کوڑے دان میں ڈال دوں گی۔ میں یہ سب تمہارے ڈرائیور کو واپس کر رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے میسج بھیج دیا۔ فوراً سے بلو ٹک ہوا اور تھوڑی دیر بعد ہی اس نمبر سے ٹائپنگ شروع ہو گئی۔ اگر تم نے ڈرائیور کو یہ سارا سامان واپس کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو میں تمہارے ہاسٹل سے اٹھا کر تمہارے ساتھ اینیورسری مناؤں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ دھمکی آمیز میسج کو دیکھ کر سیرت کا دماغ گھوم گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ تمہاری اتنی اوقات ہے؟ یکدم وہ اوقات کی باتیں کرنے لگی تو غوث کا دماغ گھوم گیا۔ چپ چاپ یہ سارے گفٹ اپنے پاس رکھ لو، اگر میں نے وہاں آ کر تمہیں گفٹ دیا تو تمہیں ہضم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میسج بھیج تو دیا مگر بلو ٹک نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ اسے بلاک کر چکی تھی۔ اس کو شدید غصہ آیا، وہ گھر سے اس کے ہاسٹل کے لیے نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے کمرے میں کھڑا اسے سر سے پیر تک گھو رہا تھا۔ اس نے کمرے کے ماحول پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک نظر غوث کو دیکھا جو اسے گھورے جا رہا تھا۔ دیکھو تم یہاں کیا کر رہے ہو، اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں گارڈ کو بلا لوں گی، اور گارڈ نے تمہیں اندر کیسے آنے دیا ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ ہکلاتے ہوئے بڑے بڑے جملے بول رہی تھی۔
غوث کو ہنسی تو بہت آئی، مگر پھر سیریس ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، اگر میں یہاں آیا تو تمہیں میرا آنا ہضم نہیں ہوگا۔ وہ اس کے قریب بڑھنے لگا، مگر باقی پلنگوں پر اس کی دوستوں کو دیکھ کر اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ سارے کام ایک طرف، تم جلدی سے یہ کپڑے پہنو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا، مگر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اینیورسری وش کرنے کی، جبکہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ غوث کو غصہ آ گیا۔ وہ صبح سے اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ تھی کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ شور کی وجہ سے فجر جاگ چکی تھی، جبکہ شفا ایک نظر ڈال کر اپنے اوپر کمبل ڈال کر دوبارہ سو چکی تھی۔ سیرت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ آدمی کون ہے؟ فجر نے گھبراتے ہوئے سیرت سے سوال کیا تھا۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے اس روز میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، جلدی سے پولیس کو فون کرو، سیرت نے فجر سے درخواست کی تھی۔ دیکھو لڑکی، ہم میاں بیوی کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے نکاح کی اینیورسری ہے اور میں کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم ہمارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گی۔ اس نے خود پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس لڑکی کو سمجھایا تھا۔ وہ صرف اس لیے اس لڑکی سے تمیز سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی کی دوست تھی۔ سیرت، تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ کیسی دوست ہو تم؟ وہ ایک دم سیرت پر چڑھ دوڑی تھی، جبکہ سیرت نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں پتا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ تم پولیس کو فون کیوں نہیں کرتے ہو؟ سیرت نے فجر کو غصے سے کہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل اوپن کیا اور نکاح نامہ دونوں کو دکھاتے ہوئے زبردستی سیرت کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گیا۔ لڑکیاں اس کو دیکھتے ہوئے باتیں بنا رہی تھیں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا اور اس کے گلے کیوں پڑ گیا تھا، وہ ان سب باتوں سے انجان تھی۔ جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالتے ہوئے اس نے ریش ڈرائیونگ کرنا شروع کر دی تھی۔ سیرت گھبرا گئی اور اسے روکنے کو بولنے لگی، مگر وہ شدید غصے میں تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی اس نے گاڑی سے اسے نکالا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ جب اس کی مزاحمت بڑھ گئی تو غوث نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے تک لے آیا۔ وہ اسے ہاتھ سے مکے بنا کے مار رہی تھی اور وہ خاموشی سے سہتا رہا۔ اسے بیڈ پر پھینکتے اس نے جلدی سے نکاح نامے کے تمام کاغذات اس کے منہ پر مارے۔ میں یعنی غوث اعظم تمہارا شوہر جب تم 14 برس کی تھی، ہمارا نکاح ہوا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے یا تم بھولنے کا ناٹک کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے سیرت سے پوچھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا تم شیر اعظم کو جانتی ہو؟ اس نے زبردستی جبڑے بھینچتے ہوئے اسے سوال کیا تھا۔ تم میرے ماموں کو کیسے جانتے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے میرے ماموں کو اغوا تو نہیں کر لیا اور اب میرے ماموں کو کال کر کے تاوان تو نہیں مانگنے والے؟ سیرت غصہ ہوتے ہوئے اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے پوچھنے لگی، کوئی اپنی بیوی کو اغوا کیوں کرے گا؟ میں جب بھی چاہوں تم پر حق جتا سکتا ہوں۔ اس دن کو اسپیشل بنانے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم مجھے سوالوں میں پھنسا کر میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ غوث کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اب تک وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے؟ میں سچ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ دیکھو، میں شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، مجھے جانے دو۔ تمہیں پیسے چاہیے تو شرافت سے میرے والدین یا ماموں جان سے مانگ سکتے ہو۔ اس نے نرمی سے غوث کو مشورہ دیا تھا۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈون ایک لڑکی کے بے تکے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے الٹا لٹکا دے۔ میں تمہارے ماموں شیر اعظم کا بیٹا غوث اعظم ہوں۔ ہمارا بچپن میں نکاح ہوا تھا اور تم اس نکاح سے مکر نہیں سکتی۔ آج تک جتنی لڑکیاں بھی میری طرف بڑھیں، میں نے انہیں صرف اس لیے دھتکارا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ مخلص تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا تاکہ اس چھوٹے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ آپ غوث اعظم ہیں، چلو یہ تو مان لیا، لیکن کچھ سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ چکی تھی۔ لیکن کیا؟ اب کیا؟ میں اپنا شناختی کارڈ تمہیں دکھاؤں اور پھر تمہیں یقین آئے گا؟ وہ دانت پیستے ہوئے سختی سے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہہ گیا تھا۔
وہ درد سے کرہ کر رہ گئے۔ اسے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، نم پلکوں کے ساتھ وہ روتے ہوئے بولی تو اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر تمہاری کارروائی مکمل ہو گئی تو میں اپنی کارروائی شروع کروں؟ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ غوث اعظم کا نام سن چکی تھی مگر کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ یہ نکاح ختم کر دے گا، کیونکہ اس نے خاندان کی کئی عورتوں سے سنا تھا کہ غوث اس سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی، پھر اس نے اپنے کیریئر پر توجہ دینا شروع کر دیا۔ اسے غوث کے واپس آنے کی امید بھی نہیں تھی، مگر اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اگر مجھ سے بدتمیزی کرو گی یا اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہاری آواز دبانا بھی جانتا ہوں۔ وہ اسے آخری وارننگ دے رہا تھا۔ ہاں جی، آپ کو تو بہت ایکسپیرینس ہے، کیونکہ آپ نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین چکی ہیں۔ یکدم وہ تلخ ہوئی تھی، کیونکہ اسے اس رات والی بات یاد آ گئی تھی جب غوث نے اسے کہا تھا کہ وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا ہے۔ ہاں، میں نے سوچا میری بیوی تو مجھ سے چھوٹی ہے، اسے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا، تو میں کیوں نہ اس بارے میں تجربہ حاصل کر لوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مستقبل میں کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ دیکھیں، آپ مجھ سے دور رہیں، میں کسی نکاح کو نہیں مانتی۔ اگر میرے قریب آئے تو شور مچاؤں گی، اور اگر کوئی مدد کرنے نہ آیا تو وہ چاقو دیکھ رہے ہیں آپ، میں اسے اپنی کلائی کاٹ لوں گی، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اچھا جلدی سے جاؤ اور اپنی کلائی کاٹ لو، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر غوث ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ 2 پل کے لیے تو وہ خجل سی ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی کلائی نہیں کاٹ سکتی، مگر مجھے اس طرح یہاں لانے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ گھر پر بھی تو مجھے ملنے آ سکتے تھے، یا وہاں آنے کی ہمت نہیں ہے؟ وہ پچھلی باتوں کو مسلسل تانے مار رہی تھی۔ تمہیں لینے تو میں آؤں گا، مگر پوری بارات کے ساتھ۔ فی الحال تو ٹریلر ہے، پکچر ابھی بعد میں چلے گی، اور تب تم مجھے خود سے دور نہیں رکھ پاؤ گی، اور نہ ہی میں تمہیں اجازت دوں گا۔ یہ کہہ کر سیرت کی طرف بڑھا، اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ فوراً سیرت کو دور کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے بالکنی میں جا کھڑا ہوا، جبکہ سیرت سن ہو کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ شرم سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ بچپن سے ہی اس نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ اسے تو اس کے نام سے بھی محبت تھی، مگر کبھی بتا نہ پائی، کیونکہ اس کے چچا زاد بہنیں کہتی تھیں کہ غوث اسے چھوڑ دے گا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، مگر اس نے ان کا غلط ثابت کر دیا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم صوفے پر بیٹھی تھی جب غوث اس کی طرف بڑھا۔ صوفے پر لیٹتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ اس نے خود کو بہت کام میں مصروف رکھا تھا، مگر اب اسے ایک جذباتی سہارا چاہیے تھا جو اس کا ساتھ دے سکے۔ بہت سے لوگ تھے جو اس سے ڈرتے تھے، کتنے ہی لوگ تھے جو اس سے کامیاب بزنس کو دیکھ کر حسد کرتے تھے۔ اپنے متعلق وہ ہر کسی کی سوچ سے اچھے سے واقف تھا۔ سنو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ غوث نے سر اوپر اٹھا کر سیرت کو دیکھا تھا۔ اس کی اس بات پر اس کے گال دہکنے لگے۔ سوچوں گی، فی الحال میرے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے غوث کا سر کشن پر رکھا اور صوفے سے اٹھ گئی۔ اگر یہی حرکتیں کرو گی تو بی بی تمہارا گھر زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ غوث نے اسے تانا مارا تھا۔ وہ غصے میں واپس پلٹی اور اسے گھورنے لگی۔ اگر لمبی زبان والی عورتوں کا گھر نہیں چلتا تو لمبی زبانوں والے مردوں کے بھی گھر نہیں چلتے، سمجھے آپ؟ وہ غصے میں اسے جواب دیتے ہوئے واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ مسکراتا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک زندگی اکیلے گزاری تھی جب اس کی والدہ انتقال کر گئی اور اس کے والد نے اکیلے اس کی پرورش کی۔ تب وہ بہت کٹھن دور تھا جب اس نے اپنے والد کے ساتھ گزارا۔ پھر اس کے والد وفات پا گیا اور پھر سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے کاروبار کو سہارا دیا تھا۔ لوگوں سے لڑنے جھگڑنے میں وہ کب انڈر ورلڈ کا ڈان بن گیا اسے علم ہی نہ ہوا۔ وہ سیرت سے محبت کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہیں پایا۔
اس کی حفاظت کے لیے اس نے سیرت کو اپنے سے دور رکھا تاکہ کوئی یہ جان نہ پائے کہ غوث اعظم کی کمزوری کیا ہے۔ وہ خود کو کمزور نہیں کر سکتا تھا، ایسے میں جب اس کے شہر میں ہزاروں دشمن گھوم رہے تھے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا سیرت اس کے سر کے نیچے کشن رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کو جاگتا ہوا پا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر اس سے پہلے غوث حرکت میں آتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ شرم کے مارے وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر سب بے سود۔ وہ ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ بازو تک پکڑ لی تھی۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ وہ جتنا بھی اس رشتے سے انکار کر لے، مگر بچپن سے ہی وہ اس رشتے سے جڑی ہوئی تھی اور اب وہ اسے فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، تم نے جواب نہیں دیا۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس کو اس طرح سنجیدہ دیکھ کر سیرت اسے غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب تک آپ کہاں تھے جب عورتیں مجھے باتیں سناتی تھیں کہ غوث اعظم کبھی واپس نہیں آئے گا اور یوں ہی مجھے سفر میں تنہا چھوڑ دے گا؟ سیرت نے آنسو چھپاتے ہوئے تلخی سے کہا، تم نہیں جانتی شہر میں میرے ہزاروں دشمن گھوم رہے ہیں۔ یہ جو فارم ہاؤس پر ہم موجود ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس کا ہے۔ میں نے اس لیے یہاں ملازم نہیں رکھے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور تمہیں بھی یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ کوئی جان نہ پائے اور نہ ہی تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ غوث نے فکر مند لہجے میں صفائی پیش کی تھی۔ ایک پل کو تو سیرت خاموش ہو گئی۔ پھر بھی آپ مجھے ایک میسج، ایک کال تو کر سکتے تھے، اپنی خیریت کی اطلاع ہی دے دیتے، سیرت نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا تو غوث نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے لیے پلکیے نام کیے بیٹھی تھی۔ یعنی معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ اس میں دونوں ملوث تھے۔ تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی؟ غوث جس سے ایک دنیا ڈرتی تھی وہ اپنی بیوی سے ڈرتے ہوئے سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شدید غصے میں اٹھی اور سارے کشن اسے زور زور سے مارنے لگی۔ وہ جو لوگوں کو مارتا تھا آج اپنی بیوی سے مار کھا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو جنگلی بلی؟ ذرا شرم نہیں ہے کہ شوہر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ مصنوعی غصہ کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، مگر وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ جو ہاتھ میں آیا اٹھا اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ اپنی زندگی کے حسین پل میں نے آپ کی فضول سی یادوں میں گزار دی، اور آپ کو لگتا ہے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کے ساتھ رات رنگین کروں۔ ہمت کیسی ہوئی ایسا کہنے کی؟ اس نے زور سے تکیے اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔ غوث اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ میں واپس آ گیا ہوں اور اپنا وعدہ نبھاؤں گا، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زور سے پکڑا تھا۔ یہ ہاتھ میں نے اس لیے نہیں پکڑا کہ چھوڑ دوں۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کیوں سوچتی رہتی ہو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ دوں گا؟ لوگوں کی باتوں پر یقین ہے اور میری باتوں کا کیا؟ بہت سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس نے زور سے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے واقعی اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ سعودیہ چلا گیا تھا اور اب حال ہی میں واپس آیا تھا۔ کام کے سلسلے میں زیادہ تر وہ دوسرے ملکوں میں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستان میں ایک ٹھکانہ تک نہیں بنا پایا۔ اب جب پھر سے سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ سیرت اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ اس کے علاوہ بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا؟ محبوب بیوی مرد کے ساتھ ہو تو وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ جی، تو بیک وقت اس کے لیے کمزوری بھی تھی اور طاقت بھی تھی۔ وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس دن اسے کلب میں نہ ملتی تو شاید وہ رخصتی کے بارے میں سوچتا رہ جاتا، مگر اس روز اس نے حتمی فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیرت سے ہی شادی کرے گا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔